ربه فلیعمل عملا صالحا، جس کو امید ہو، جس کو یقین ہو، جس کو پتا ہو، جو چاہے اللہ کی ملاقات، جس کو یقین ہو جائے 60 سال 70 سال 80 سال بالآخر موت، پتہ نہیں 20 سال میں اٹھا لے، پتہ نہیں 30 سال میں اٹھا لے، بچنا نہیں، فرار نہیں، چھٹکارا نہیں، موت سے بھاگ نہیں سکتے، مرنا ضرور ہے۔ جس کو یہ یقین ہو جائے، مالک کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، جس کو یہ یقین ہو، فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جس کو اللہ کی ملاقات کا یقین ہو، پھر وہ عمل کرے صالحاً، نیک اعمال، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، وہ نیک اعمال کرتے ہوئے اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شامل نہ کرے، وہ عمل ریاکاری کے لیے نہ ہو، دکھلاوے کے لیے نہ ہو، لوگوں میں چرچے کے لیے نہ ہو، وہ عمل خالص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہو۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح اللہ ایک الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اسی طرح عبادت کا حقدار بھی صرف اللہ عز و جل ہے اور کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ وہ اپنی شان الوہیت میں اکیلا، تو معبود ہونے میں اکیلا، نماز اللہ کو دکھلانے کے لیے پڑھی جائے، اب اس کے اندر کسی اور کا حصہ نہ ہو، حج اللہ کے لیے کیا جائے، لوگوں میں چرچے کے لیے نہیں۔ اور آپ دیکھ لو حج کا سیزن آ رہا ہے، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے حاجی آ رہے ہیں، ایک حاجی کا منظر میں نے خود اپنے گاؤں میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، گلے میں اس نے ہار ڈالے ہوئے، گلے میں اس کے ہار پڑے ہوئے، لوگ جلوس بنا کے چل رہے، ڈھول پیٹنے والا وہ بھی پیٹ رہا، اور وہ پورے بازار کا چکر لگا رہا، ایک ایک دکاندار کو سلام کرتا ہوا جا رہا۔ ارے بھائی یہ کیا ہے؟ اجی ملک صاحب حجتے چل لینے، حج پہ کس کے لیے جا رہا ہے؟ اللہ کے لیے یا لوگوں میں حاجی مشہور ہونے کے لیے؟ میں سعودی عرب سے ایک دفعہ اپنے ملک چھوٹی گیا، ایک صاحب مجھے ملنے آئے، ملتے ہی السلام علیکم حاجی صاحب کیا حال ہے؟ میں نے کہا نمازی صاحب بالکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے۔ تو غصے میں آ گیا، آپ نے مجھے نمازی کیوں کہا؟ میں نے کہا تو نماز نہیں پڑھتا؟ کہاں پڑھتا تو ہوں۔ میں نے کہا تو دن میں 5 پڑھتا ہے؟ میں نے تو زندگی میں ایک ہی حج کی ہے۔ میں نے یہ عبادت خالص اللہ کے لیے، اور ہمارے ہاں کسی حاجی کو اس کے نام سے پکار لو، حاجی نہ لکھو، اس کی ناراضگی ختم نہیں۔ تو نے مجھے حاجی نہیں لکھا حالانکہ میں حاجی ہوں، میں نے حج کیا، مجھے حاجی کہو۔ یہ عبادت میں دکھلاوا، یہ عبادت میں ریاکاری عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ الہ اکیلا ہے، شان الوہیت میں اکیلا ہے، تو معبود ہونے میں بھی وہ اکیلا ہے، سارے اس کے عابد ہیں، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ اور جس نے اپنے اعمال دکھلاوے کے لیے کرنے شروع کر لیے، اس کے وہ اعمال دنیا کے اندر برباد، آخرت کے اندر برباد، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، وہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے، یعنی اس کا عمل شرک جلی، شرک خفی، ان دونوں سے پاک ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، یہ عمل مقبول ہے، یہ کرنے والا کامیاب ہے۔ اور اگر عمل کے اندر شرک آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی آ گئی، دونوں صورتوں کے اندر عمل برباد ہو گیا۔ اس آیت سے یہ واضح ہو گیا جس کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے، یاد کر لیجئے یہ آیت واضح کر رہی ہے جس کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، وہ جب بھی عمل کرے خالص اللہ عز و جل کے لیے کرے، ریاکاری کو قریب بھی نہ آنے دے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے صحیح مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالک فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں شرک کے معاملے میں اپنے شرکاء سے بے پرواہ ہوں۔ جس نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ میرے غیر کو بھی شریک کیا تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ کوئی انسان عمل کرے اللہ کے لیے، ساتھ ساتھ کسی اور کا حصہ بھی ڈال لے،
सबील हुसैन भी लगा ले, अल्लाह के नाम की सबील भी लगा ले। अल्लाह की रवा भी मकसूद हो, लोगों की रवा भी मकसूद हो। अल्लाह के लिए किया हुआ कोई भी अमल जब उसमें किसी और को शरीक बना लिया जाता है, अल्लाह उस अमल से, करने वाले से, उस शरीक से बेपरवाह हो जाता है, अपना हाथ उठा लेता है। इब्न रजब रहमहुल्लाह इस तरह के अमाल करने वालों की कई किस्में बयान करते हैं। कहता है, एक तो वो है जो अमल करे इसलिए कि दुनिया का नफा, दुनिया का फायदा, दुनिया राजी हो जाए। कोई बड़ा आदमी, मालदार बंदा देख रहा है मौलवी साहब को नमाज पढ़ते हुए, ये बड़े सुकून से नमाज पढ़ रहा है, ताकि इसको पता लग जाए बड़ा नेक बंदा है, जो भी दुआ करवानी ਇਹਦੇ ਕੋਲ करवानी तो नाल बकरा भी दे के आना। दुनिया के ऊपर अपनी हैबत डालने के लिए, दुनिया को दिखलाने के लिए अमल करे, ये मुनाफिकों की सिफ्त है। कुरान हकीम बयान फरमाता है, वइज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास। मुनाफिक जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बेपरवाही से, सुस्ती से, काहली से खड़े होते हैं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। देख ले, अल्लाह रहम करे, हम में से कितने हैं जो नमाज पढ़ने आते हैं जब कफील मौजूद हो, जब मुदीर मौजूद हो, या जब मुतव्वों की गाड़ी करीब से गुजर जाए भाग के मस्जिद में घुस जाएंगे, और जो ही वो गाड़ी गई फिर बाहर आ जाएंगे। पुलिस की गाड़ी, मुतव्वों की गाड़ी, हया की गाड़ी देखकर मस्जिदों में जाने वाले, और जब वो ना हो तो जोहर की नमाज पे बकाला बंद करके कमरे में बैठ के रोटी खाने वाले। मौलवियों ने तो नमाज पढ़नी ना, साढ़े तो रोटी खाने का यही टाइम है। कितने हैं जो लोगों को दिखाने के लिए अमल करते हैं। कोई और सूरत देख लो। तो ये मुनाफिकीन की निशानी है, वो अमल करते हैं युराऊन अन्नास, ताकि लोग देख लें, लोग राजी हो जाए। उनका मकसद अल्लाह को राजी करना नहीं, और ये सिर्फ मोमिन में नहीं आ सकती, ये मुनाफिक की सिफ्त है। दूसरी, ऐसा वो लोग जो अमल करते हैं अल्लाह ताला के लिए, लेकिन उसके अंदर फिर रियाकारी को भी शामिल कर लेते हैं, ऐसा अमल भी बातिल है। अमल तो अल्लाह के लिए, लेकिन दिखलावा, चर्चा, वो भी साथ साथ आ जाता है। जिसके अमल में अल्लाह की रवा के साथ किसी और की रवामंदी शामिल हो गई, वो अमल बर्बाद हो गया, वो अमल बातिल हो गया। याद नहीं वो शहीद की रिवायत आपने कई मर्तबा सुनी होगी। शहीद, आलिम, ताजर, सखी, तीनों को जहन्नम में सबसे पहले डाला जाएगा। अब शहीद का अमल कोई छोटा अमल है? कुरान पढ़ाने वाला, आलिम, तकरीरें करने वाला, कारी कुरान छोटा अमल है? अल्लाह के लिए अपना जाती पैसा बांट देना लोगों में कोई छोटा अमल है? दिल गुर्दे का काम। लेकिन तीनों को सबसे पहले जहन्नम में क्यों डाला जा रहा है? इसलिए कि अल्लाह की रज़ा के साथ साथ उनकी जुबानों पे चर्चे, उनकी नियतें क्या थी? अमल तो ठीक कर रहे, लेकिन नियत के अंदर फतूर आते हुए उस अमल की नियत ये थी कि लोग कहें बड़ा कमांडर है, बड़ा बहादुर है। मरने के बाद वसीयतें छपें, मरने के बाद जनाजे हो, जीटी रोड ब्लॉक हो, बड़े बड़ी जगह पे प्रोग्राम हो, मेरे जनाजे के इश्तिहार छपे, मुजल्ले छपे,